بات یہ ہے کہ ایک آدمی ہو تو ایک راز معلوم کرو نا. اتنے انسان ہیں، اتنے رموز ہیں کہ ہر آدمی کے لیے ہر چیز اپلائی ہوتی چل جا رہی ہے. کہ تم دیکھو کہ تمہارے لیے کیا ہے. کوشش کا راستہ ایک راستہ ہے. کیا راستہ؟ کوشش کا راستہ. کوشش کرو، آؤ جاؤ، کھاؤ پیو، ادھر ادھر پیسہ کماؤ، مشکل وقت کے لیے جمع کرو، پھر مشکل وقت کا انتظار کرو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا. میرے حالات واقعات ایک ہے کہ اس نے مشکل وقت کے لیے جمع ہی کھول کیا اس طور پر. ایک یہ ہے کہ اس نے کچھ کام ہی نہیں کیا، انتظار کیا اچھے وقت کا. یہ بذات خود ایک کام ہے. اچھے وقت کا انتظار ایک بذات خود کام ہے. اور ایک آدمی کہتا ہے میں نصیب کا انتظار کر رہا ہوں، یہ بھی عمل ہے، اچھے نصیب کا انتظار کرنا. اب یہ ہے کہ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ صحیح کیا ہے، کوشش کیا ہے. ایک واقعہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، کبھی آپ دوزخ میں جانے والے لوگوں کا انٹرویو کریں نا کہ تمہیں کیسے آئے ہو، وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے جو چاہا ہم نے کیا، یہاں پر پہنچ گئے دوزخ میں. جنت میں جانے والے لوگوں سے پوچھو کہ تم یہاں کیسے آئے، کہتے جو چاہا ہوا نہیں، بچ گئے، اب یہاں آ گئے. تو جنت میں جانے والے اکثر اپنی خواہشات سے محروم ہو کے وہاں پہنچ گئے. کہتے شکر کرو جو ہم نے چاہا تھا وہ ملا نہیں ہے. وہ سیٹ بڑی کوشش کی، میں نے رشوت والی ملی ایسی جہاں رشوت نہیں تھی، بچ بچا کے یہاں پر آ گیا. اگر میری خواہش پوری ہو جاتی نا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ادھر جاتا کسی اور طرف. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نصیب مل جاتا ہے جو تمہاری کوشش کے باوجود ملتا ہے. تو انسان اپنی خواہش کے باوجود جنت میں چل جاتا ہے، اور بعض اوقات اپنی کوشش کے باوجود دوزخ میں جا پڑتا ہے. اس لیے کوشش کا راستہ جب تک معلوم نہ ہو کہ یہ کوشش کہاں کو جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ لا یضل الانسان الا ما سعى. ایک اور جگہ بڑا راز بتایا فقران، یہ سننے والی بات. کون سی بات نہیں سننے والی؟ سب سننے والی. یہ سننے والی بات ہے کہ اگر تم شکر کرو تو میں اس میں اضافہ کروں گا. آپ بتا ہے نا کیا ہے؟ اللہ، اگر تم لوگ شکر کرو تو میں اس کو مزید کروں. اب یہ بڑی سی بات ہے کہ نعمت پر شکر کرو، نعمت بڑھ جائے. اب بات سمجھ جائے، شکر سے نعمت محفوظ بھی ہو جائے گی، نعمت مزید بھی ہو جائے گی. اب وغیرہ نے اس کی تشریح بڑی خوبصورت. کہتے انسان کو پتہ تو ہے نہیں کہ میرے لیے اچھی کیا چیز ہے، وہ پھر بعد میں غلط چیزوں پر شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ بڑھ جاتی ہے. اور کر شکر، کیا کہتے ہیں وغیرہ، اور شکر کر. شکر کرنے سے پہلے ضرور سوچ لینا کہ یہ شکر والی بات تھی یا استغفار والی بات تھی. ایسے شکر تو کر دینا بڑھ جائے گی کہ اچانک بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ کہیں سے مطلب آج صبح صبح دعا مانگی، گھر میں حالات کمزور تھے، دعا مانگی کہ یا اللہ کوئی اسباب بنا، دفتر گئے تو پٹواری صاحب آ گئے تو پھر حالات بہتر ہو گئے، انتقال ہو گیا، زمین کا پیسے تمہارے نام منتقل ہو گئے، نتیجہ یہ کہ بڑا شکر ہو گیا. یہ شکر والی بات نہیں، استغفار والی بات ہے. یہ اعظم من فضل ربی جو مکانوں کے بارے کہتے ہیں شکر. اس لیے کہتے ہیں فقراء تم نے اگر غلط راستے سے آنے والی کسی شے کا شکر کے طور پر قبول کیا تو وہ شے بڑھ جائے گی، نجات نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ نے کہا کہ تم شکر کرو گے میں اضافہ کروں گا. اب یہ بڑا راز ہے، بڑا خاص راز ہے کہ انسان اپنے شکر کے ذریعے بھی بعض اوقات عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے. اس لیے شکر بھی احتیاط کے ساتھ کرو. اور کس چیز پہ شکر کرنا ہے پوچھ کے کہ یہ شکر والی بات ہے کہ نہیں ہے. کہ ہمارے گھر میں 2 بھینسیں آ گئی ہیں اور اس کے بدلے میں حالات میں طرح دودھ بڑھائے گا، شکر ہے. پتہ نہیں شکر والی بات ہے کہ عذاب والی بات ہے، کیا مصیبت ہے. جس آدمی کو یہ قائم تاریخ کی کتاب پڑھو کہ جس آدمی کا جانا اچھا ہو، آنا اچھا ہو اور جانا اچھا نہ ہو، جس دن وہ آیا ہوگا شکر کیا ہوگا اور شکر سے اس کا اسٹے رہا ہوگا، بعد میں وہ جو شکر ہے ایک گرفت بن گیا. آپ یہ بات بھی سن لو کہ مرتبہ عذاب بھی ہے، انعام بھی ہے. مرتبہ باعثی میں بات ہے کہ مرتبہ عذاب کب ہے؟ فرعون کے پاس مرتبہ ہے اور اللہ کے محبوبوں کے پاس مرتبہ، دونوں مرتبے ہیں. مرتبہ عذاب کب ہے اور مرتبہ جو ہے انعام کب ہے. اب بات سمجھ لیں، مرتبہ عذاب اس وقت ہے جب صاحب مرتبہ مغرور ہو جائے اور مرتبے مسرور ہو جائے اور مرتبہ اس کو یاد الہی سے غافل کر دے.
جب وہ اپنے آپ کو نمایاں کرتا رہے اور دیکھتا رہے اور یاد حق فراموش کر دے. اور مرتبہ نعمت اس وقت ہے جب وہ مرتبے کی وسعت اور اختیار کے ساتھ خدمت عوام میں مصروف ہے. تو مرتبہ جو ہے اس وقت انعام ہے. اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے مرتبے، آپ کی جا، آپ کا مال، آپ کے سارے واقعات جو ہیں وہ عذاب بھی ہو سکتے ہیں، انعام بھی ہو سکتے ہیں. بارہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی باتوں میں اگر کہیں آپ کو تضاد یا پیراڈاکس نظر آئے تو سمجھو کہ دونوں باتیں صحیح ہیں. اور دونوں باتیں صحیح ہیں کہ تمہارے لیے بیک وقت بھی صحیح ہے کہ تم نے زندگی کے مختلف فیزز میں سے گزرنا ہے، اور ہر آدمی کے لیے سائملٹینیس بھی صحیح ہے. یہ باری بات سمجھیے آپ. وہ بات ان لوگوں کے لیے صحیح ہے، ان لوگوں کے لیے دوسری بات صحیح ہے. اور ایک آدمی کے لیے دونوں باتیں بھی صحیح ہیں. کبھی آپ وہاں بیٹھے تھے اس شعبے میں، کبھی آپ اس شعبے میں بیٹھے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے آپ کے گھروں میں قیام کیا کرو، بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ کا ارشاد ہے کہ سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کہ جھوٹوں کی کیا عاقبت ہوئی ہے. اب دونوں باتیں صحیح ہیں. گھر میں رہنا بھی صحیح ہے اور سیر کر کے عاقبت دیکھنا بھی صحیح ہے. یہ دیکھو کہ تمہارے اندر جذبہ کون سا ہے، اس کے مطابق آپ آیت پڑھو. یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے باوجود لوگ جو ہے نا اپلائی کرنے میں دقت کرتے ہیں. اپلیکیشن نہیں ہوتی ہے. ہر چیز ہر ایک کے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دو تو پھر دقت ہو جائے گی. دیکھنا یہ تم کون سے فیز میں ہو. قرآن پاک کے پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. پہلے آپ اپنا نام رکھو. قرآن پڑھنے سے پہلے کیا کہا؟ اپنا نام رکھو. تم منافق ہو؟ نہیں، آمین. تم کون ہو؟ ساحل ہو؟ نہیں. سخی ہو؟ متقی ہو؟ مومن ہو؟ مسلم ہو؟ تم کون ہو؟ کافرون ہو یا الکافرون؟ کافرون ہو کہ منافقون؟ کیا ہو؟ جب تک تمہیں اپنا نام نہ پتہ چلے گا تم قرآن میں کنفیوژن پیدا کرتے رہو. متقی ہو؟ کہتے متقی تو ہم نہیں ہیں. کہتے بھائی قرآن سے تمہیں فیض نہیں ہے. یہ تو شرط لگی پڑی ہے کہ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور جب تک تم متقی پہلے ہونا ہے، متقی ہونا نہیں آیا تمہیں، ہمیں تقویٰ، پرہیزگاری، اعتماد، اللہ تعالیٰ کا کچھ موٹی موٹی باتیں تسلیم میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نہیں ہے، تو فیض قرآن سے لینے کے لیے کیا جاؤ گے؟ این ممکن ہے تم قرآن سے گمراہی لے کے آؤ. ایک آدمی گمراہی کی بات ڈرنا نہیں ہے. آپ یاد کیا قرآن سے کیسے گمراہی ہوتی ہے؟ قرآن سے ایسے گمراہی ہوتی ہے جس سے حضور پاک کے ساتھ لڑنے کے لیے لوگ آ گئے اور آپ دیکھنے کے لیے بتاؤ. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ 1400 سال بعد کی بات کر رہے ہو اور سب سے بڑی آپ کی آرزو کیا ہے کہ حضور پاک کا دیدار ہو جائے، اور وہ دیدار کے باوجود جنگ کر رہے ہیں. گمراہی سمجھائیے آپ نے. تو گویا کہ اس ذات کے ساتھ جنگ کرنا جس کو دیکھنا آپ کی ضرورت کی انتہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ کے ایمان کا حصہ ہے ان کا دیدار ان لوگوں کے لیے وہی جو ہے کفر کا ذریعہ ہے. آپ آتے میں نے کہ حضور پاک کی وجہ سے کافر ہوئے، ان کی وجہ سے کافر نہیں ہوئے، مطلب ان کو برداشت نہیں کیا، ان کا ہم ان کے ساتھ جنگ کر دیے. جانتے ہیں امین ہے، صدیق ہے، سب کچھ مطلب صادق الوعد ہے، ساری تعریفیں کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے. ان کو آپ تو ایمان لاؤ، کہتے ہیں آپ کی بات سچی ہے، آپ سچے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میرا کفر پکا ہے. اب آتے میں نے تو گویا کہ جب تک متقی نہ ہو. متقی کون سے تھے؟ حضور پاک نے فرمایا اللہ ہے. متقی نے کیا کہا؟ ہے. تو متقی نے گواہی کو انڈورس کر دیا، اللہ ہے، کہتے ہے. تو فرمانے والے نے دیکھا ہوگا یا ان کا تجربہ ہوگا، اور آپ کا تجربہ تو ہے نہیں. آپ کس یقین سے کہتے ہو اللہ ہے؟ آپ سماعت پر یقین رکھتے ہو. کیا ہم نے سنا ہے؟ کسے سنا ہے؟ معتبر سے سنا ہے. یہ قابل اعتبار بات ہے اور ہم اس میں معتبر کہ اللہ ہے، ہر چند کے ہمارا تجربہ نہیں ہے. تو گویا کہ آپ متقی ہونا امکان ہے آپ کا. فرشتے ہے، دیکھا آپ نے. اور کوئی شخص کا ثبوت دے دو کہ ان باتوں کا ثبوت نہیں ہے، ان باتوں کا ایمان ہی ہے ہمارا. فرشتے ہے، اللہ ہے. لو یہ بات دوزخ ہے، آپ بتاؤ جنت ہے. آپ کیسے کہتے ہو؟ آپ ادھر بیٹھے ہوئے. یہ بڑا راز ہے کہ جنت کی خبر، دوزخ کی خبر تو مرنے کے بعد کا مقام ہے، اور بتایا کب جا رہا ہے؟ زندگی سے پہلے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مائنڈ کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ
جو زندگی والا ہے، آپ مرنے کے بعد کی حالت کیسے پہچانو؟ اور آپ کہتے ہیں یہ جنت ہے دوزخ ہے، حالانکہ دوزخ جو ہے وہ مرنے کے بعد کا مقام ہے، مرنے کے بعد کا مقام تو مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ لوگوں نے بڑا اثر پڑا ہے، لوگ جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا، اور بڑے گھبرائے، بات سمجھ نہیں آئی۔ ماننے والوں کو بات سمجھ آ گئی، ان کا جو فرمانے والے فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، اس میں انگلیاں ہیں، ہے، سمجھ آتی ہے کہ سمجھنے کی ضرورت کو نہیں ہے، اس میں میرے چشمے ہوں گے، ہے، کہتا ہے یہ تو گرم علاقے کے لیے ہے، جنت ہے، سرد علاقے والوں کے لیے تو وہاں پر ہیٹر ہونے چاہیے تھے۔ تو کہنا ایسے ہی ہے جیسے ہے، آپ بات سمجھ رہے؟ فرشتے ایسے ہی ہے جیسے ہیں، کہتے چار ہی کیوں ہے نمایاں، پانچویں کیوں نہیں ہے تو ہے۔ اب یہ بات جو ہے یہ کسی کو متقی کو تسلیم ہوگی، اور باقی لوگوں نے تحقیق